بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کے نقشے کو ہم نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام ایک اس سے بلندتر لیول پر کام کر رہے تھے، نظام باطل کو ختم کرنا۔ ایک ہے افراد کو دعوت دینا، ایک ایک فرد افراد ٹھیک ہو جائیں، ان کے عقائد ٹھیک ہو جائیں۔ ایک ہے غلط نظام جو سر کے اوپر مسلط ہے، باطل کا نظام جو غالب ہے، قائم ہے، نافذ ہے، شہنشاہیت، قیصر روم کی شہنشاہیت، کسریٰ ایران کی شہنشاہیت، اس کا خاتمہ کرنا، جس کے لیے کہ ایک صحابی کا قول آتا ہے، جب ایرانی سپہ سالار نے پوچھا کہ تم کیوں ہم پر حملہ آور ہو گئے؟ ہمارا تو تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے، اور پہلے بھی تم لوگ آتے تھے، تم جنگلی قبائل تھے، تمہارے آتے تھے، لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے، اب تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو کیا ہوا ہے؟ تمہاری جو کیفیت بدل گئی ہے، اسینشل چینج تمہارے اندر آ گئی ہے، یو ہیو چینجڈ آل ٹوگیدر، ہاؤ کم، کیسے ہوا ہے؟ اس پر جواب دیا گیا، انا قد ارسلنا۔ دیکھیے، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، فداء آباؤنا و امہاتنا۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت اور کفر اور شرک اور الحاد کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے روشناس کریں۔ یہ ہے ہمارا مشن۔ یہ جو بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سامان تعیشات جمع ہیں وہاں پر، ان کے نرم گدیلے اور ان کے یہ سارا کچھ، اور وہ انواع و اقسام کے کھانے اور ناؤ نوش اور رقص و سرود کی محفلیں، یہ کس کی کمائی سے ہیں؟ وہ غریب کاشتکار جو میدان میں کام کر رہا ہے، کھیت میں، اس کی کمائی کا حاصل آ کر جاگیردار لے جاتا ہے آدھا، اور اس میں سے وہ کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی بادشاہ کو بھیجتا ہے تاکہ اپنے ٹھاٹ جمائے۔ ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، ان کے بچوں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہے، سال بھر کے دانے بھی نہیں بچتے ان کے پاس، اور ان کا حال یہ جو ظلم ہے، ظالمانہ نظام ہے، اس نظام کو ختم کر کے، اور وہ عادلانہ نظام جس میں عمر فاروق بیٹھے ہوئے نظر آئیں کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی گدیلے ہیں، نہ کوئی مور چھل ہے، کچھ نہیں، ایک عام انسان کی سطح پر۔ یہ مشن تھا صحابہ کرام کا، اور یہ بہت اونچا مشن تھا، بہت اونچا مشن تھا۔ یہ صوفیاء کرام کا مشن اس لیول پر تھا کہ افراد کو بدلنا ہے، نظام کو چیلنج انہوں نے نہیں کیا، جبکہ اصل میں صحابہ کرام نے اصل ٹکر نظام سے مول لی۔ نظام جب ختم ہو جائے گا غلط، تو ظاہر بات ہے کہ اب عام لوگوں کے لیے ان کے ذہن بھی کھل جائیں گے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کے دل جو ہے وہ آمادہ ہوں گے کہ اب وہ بات کو سمجھیں۔ یہ ہے اصل میں اولیاء اللہ جو ہمارے ہاں ہمارا ایک تصور ہے صوفیاء کرام کے بارے میں، اور صحابہ کرام کا جو رول تھا، یہ دونوں اپنی جگہ پر نہایت ہی مستحسن رول ہے، دونوں کردار بہت عمدہ ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے ظاہر بات ہے کہ فضیلت جو ہے وہ صحابہ کرام کے رول کو ہے کہ انہوں نے نظام جو ہے، نظام باطل ظالمانہ نظام کو شیٹر کر کے رکھ دیا۔